السلام علیکم جی۔ یوٹیوبر رجب بٹ نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر لعنت کی ہے۔ محرم الحرام کے جلوس میں اس نے لفظ استعمال کیے کہ یزید کی جد پہ لعنت۔ اہل سنت یزید کو قتل حسین کا قصوروار بھی سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر لعنت کو جائز بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم صحابی رسول پر لعن طعن کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں فرقہ وارانہ موضوعات کا قائل بھی نہیں ہوں اور میں امت میں اتفاق اور اتحاد کا حامی ہوں، لیکن اتفاق تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ دوسرے کے مقدسات کا احترام نہ کریں۔ اہل تشیع کے جو علماء ہیں ان کا تو فتویٰ ہے کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صاحب ابھی تک آزاد کیوں گھوم رہے ہیں؟ میں کبھی بھی شخصیات کے اوپر کوشش کرتا ہوں بات نہ کروں۔ یہ فیملی ولاگر صاحب ہیں، انہوں نے جس حد تک بغیرتی ہمارے معاشرے میں عام کی ہے، میں نے کبھی ان کے اوپر کلام نہیں کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فیم کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ایسے جاہل لوگوں کو آپ سروں کا تاج کیوں بنا لیتے ہیں کہ جو اتنے ہلکے جملے استعمال کرتے ہیں؟ آپ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے۔ ہماری قوم کے سٹینڈرڈ کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم میں لوگ کون سے مشہور ہیں، کن لوگوں کو سنا جاتا ہے، کن لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو فیم کیا، ان لوگوں کا نام بھی کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے تھا۔ اور احادیث پڑھ کے دیکھیں تو دیوس جو ہے وہ کون شخص ہوتے ہیں؟ رجب بٹ اور اس کی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، احادیث کی ٹرمینالوجی میں ان کو دیوس کہا جاتا ہے، جو اپنی ماں بہنوں کو اس طرح کیمرے کی زینت بناتے ہیں، لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ محبت حسین کے دعوے دار ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو روش اس نے معاشرے میں اپنائی ہے، آپ اپنے لاجکس کے اوپر سوچے تو آپ اس کو کبھی بھی حسین کا تربیت یافتہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ تو یزید کے کام تھے کہ اس نے بے حیائی کو، فحاشی کو عام کیا۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں تو یہ کبھی بھی ان کا حسین سے تعلق نہیں ہے، مولا علی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہم حضرت مولا علی کو، جو اختلافات ہوئے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، ہم حضرت مولا علی کو حق پر سمجھتے ہیں، لیکن صحابی رسول پر لعن طعن کی اجازت نہیں ہے۔ احادیث کے مطابق آپ کے اوپر بھی لعنت ہے، کیونکہ آپ دیوس ہیں، آپ کے والد صاحب بھی دیوس ہیں اور آپ کی کیٹیگری کے لوگ بھی دیوس ہیں۔ یہ میری طرف سے لعنت نہیں ہے، یہ حدیث کی طرف سے لعنت ہے آپ کے اوپر، لہٰذا قبول فرمائیں آپ۔ اس سے پہلے انہوں نے 295 کا مذاق اڑایا، ایک پرفیوم لانچ کیا، بعد میں انہوں نے معافی مانگی۔ اتنے جاہل لوگوں کو کیوں آپ اتنے ویلیو دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی جملہ ایسا کریں کہ ملک میں فساد برپا ہو جائے؟ میں چاہتا ہوں امت میں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کا کوئی فارمولہ ہے؟ آپ جو طریقے آپ کے اپنے، آپ ان پر عمل کریں۔ میں چاہتا ہوں امت میں اتحاد ہو، سارے اکٹھے ہوں اور سارے مل کر امت کے کاز کے لیے کام کریں، لیکن اس طرح آپس کے انتشار سے کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لہذا میری گزارش ہے حکومتی اداروں سے بھی کہ ان لوگوں کو خدارہ لگام ڈالیں۔ آپ کے پاس بڑے اختیارات ہیں، آپ چاہیں تو کبھی بھی کسی کا یوٹیوب چینل، کسی کی پوسٹ، کسی کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ابھی تک سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس تفریح کے اور بہت سے موقع ہو سکتے ہیں، پلیز یوٹیلائز ادر سورسز، فن اور انجوائمنٹ کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور فرقہ وارانہ فسادات سے محفوظ رکھے۔